امام صاحب مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے. اب بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے ایک چلاک مقتدی تھا، وہ سمجھ گیا کہ امام صاحب آگے بھول گئے. بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی یاد نہیں. وہ پیچھے سے بولا امام صاحب شیطان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ کو آگے یاد ہی نہیں. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بعد میں بنائیں، پہلے قرآن کی تعلیم دے کر کے مسلمان بنائیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو. یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں، کل تک سو گئے تھے، ان کا مقدر سو گیا تھا، لیکن یہ بچے جاگ رہے ہیں. ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو علم اور ہنر سے ان کو مقدر کا سکندر بنائے، ان کے مقدر کو جگا دے. بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 500 سال میں سائنسداں کس نے کتنا پیدا کیا؟ تو لکھا ہے ہندوستان میں 500 سال میں صرف 8 سائنسداں پیدا کیا، اور بغل میں چائنا ہے 500 سال میں کتنے سائنسداں پیدا ہوئے؟ صرف 5. اور بغل میں یورپ ہے، تمام یورپ نے مل کر کے، امریکہ اسرائیل سب نے مل کر کے کتنے سائنسداں پیدا کیے 500 سال میں؟ صرف 70. اور تنے تنہا مسلمانوں نے 500 سال میں کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106. 45% پوری دنیا مل کر کے سائنسداں پیدا کرتی تھی، اور اکیلا مسلمان 55% سائنسداں تنے تنہا مسلمان پیدا کرتا. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے. پوری دنیا میں 1400 سال میں کس ملک نے کتنا ڈاکٹر پیدا کیا؟ تو لکھا کہ بغل میں چین ہے، 7 ڈاکٹر پیدا کیے 1400 سال میں. اور یہ ہندوستان ہے، یہاں کے ہندوستان کے لوگوں نے پورے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4 ڈاکٹر پیدا کیے. اور بغل میں جاپان ہے، اس نے کتنے پیدا کیے؟ صرف 5. بغل میں اسرائیل ہے یہودی، جس کو لوگ کہتے ہیں نمبر 1، آج نمبر 1 ہے، کل وہ 0 تھا. کتنے ڈاکٹر پیدا کیے 1400 سال میں؟ صرف 11. عیسائیوں نے کتنے پیدا کیے؟ 51. اور مسلمانوں نے کتنے پیدا کیے؟ 41. سائنسداں پیدا کرنے میں مسلمان 1 نمبر پر، اور ڈاکٹر پیدا کرنے میں مسلمان 2 نمبر پر. اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، خون کے آنسو ہوئے. 1984 کی رپورٹ ہے پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ تو لکھا 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو لکھا ہندوستان. اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ تو لکھا مسلمان. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جاہل. ایک آدمی بولا یار کھیر کیسے بنتی ہے؟ اور اس میں چاول ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے اور دودھ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا اس طرح سے کھیر بنتی ہے. 1 مٹھی کچا چاول پھانکنا، 1 مٹھی چینی کھڑے کھڑے کھانا، 1 گلاس دودھ پی کر کے کپڑا اتار کر کے چولہے پر لیٹ دے کہ کھیر پک رہی ہے. اب وہ کھیر کیا پکے گی؟ پیٹ پتھر ہوتا ہے. جب پیٹ پتھر ہو گیا تو درد ہونے لگا، تو آیا ڈاکٹر کے پاس کہ پیٹ میں درد ہو رہا. ڈاکٹر نے جیسے ہی انگلی پیٹ پر رکھا تو کہا کہ یہ تمہارا پیٹ ہے کہ پتھر ہے؟ کیا کھائے تھے؟ بولا کہ کھیر کھائے. کھیر تو یار نرم ہوتی ہے، تمہارا پیٹ کیسے پتھر ہوتا ہے؟ کھیر تو نرم ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے، اس لیے پیٹ پتھر ہو گیا.
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیا خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. علم کو فیس کا عنوان بنائے رکھنا تم کتابوں سے صدا گھر کو سجائے رکھنا تم کتابوں سے یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے شمع علم و ادب یوں ہی جلاتے رکھنا شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا شمع علم دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کی حوالے سے زحمت تمام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. دنیا کی ضرورت رہے دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے آپ کو 3 نقصان ہوگا. دنیا اگر جیب کے اندر ہے کوئی نقصان نہیں دنیا اگر دل کے اندر آ گئی آپ کو 3 نقصان اٹھانے پڑیں. دنیا کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو آپ کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اگر مصیبت سے جان چھٹکارا نہیں ہے اور لالچ ختم نہیں ہو رہا ہے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ دنیا جیب سے نکل کر کے دل کے اندر اتر گئی. چوٹی نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کون سی ہے؟ کہا انگوٹھی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں خدا کی خدائی کے مقابلے میں آپ کی دنیا انگوٹھی کے برابر ہے اس سے زیادہ نہیں. چوٹی نے پوچھا کہ ہوا آپ کے تابع کیوں ہے؟ چوٹی نے بتایا ہوا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا اور جس طرح وہ ہوا ہے اس پر بھروسہ نہیں اسی طرح یہ دنیا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. انسان اور جنات آپ کے تابع کہا کہ ہاں کہ وہ کائنات اللہ نے آپ کے تابع کر دیا انسان اور جنات کو آپ کے تابع کر دیا. اس کا مطلب ایک ہی ہے جب کائنات تمہارے تابع تم خدا کے تابع. اس جلسے میں جوان کون ہے نوجوان کون ہے ادھیڑ کون ہے یہ بتانے کے لیے جا رہا ہے. جس کی عمر 30 سال وہ نوجوان اور جس کی عمر 40 سال وہ نوجوان نہیں ہے جوان اور جس کی عمر 50 سال وہ نوجوان بھی نہیں ہے جوان بھی نہیں ہے ادھیڑ اور جس کی عمر 51 سال ہے 50 پر 1 اب وہ نوجوان بھی نہیں جوان بھی نہیں ادھیڑ بھی نہیں بوڑھا ہو گیا. دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی. ایک بہرا آدمی بیمار کے پاس گیا خیریت لینے پوچھا کیا حال ہے تو کھسیا کر کے بولا مر رہا. یہ بہرا کو تو کچھ سنائی دیا نہیں یہ بولا سبحان اللہ مبارک بہت اچھا. دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہیں اس نے کھسیا کر کے کہا زہر کھا رہا ہے. یہ بولا کہ بہت اچھی دوائی ہے رات دن کھاتے رہتے. تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے کہا ملک الموت سے. بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے پورا علاج کر کے ہی چھوڑ. غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت. موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں رہیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ.
خیر یہ جلسہ آپ کو سدھار ہی دے. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں حلال اور حرام کے حوالے سے سنا رہا. کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس کو اگر آپ نے یاد کر لیا میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں جلسہ کامیاب ہوگا. 40 دن اگر آپ نے حلال کھا کر کے دکھایا تو 2 چیز اللہ کو کرے. یہ زبان جو آپ کی گونگی ہے اللہ اس پر علم کا چشمہ جاری کر دے گا 40 دن کی برکت کر. اور یہ جو دل اندھیرا ہے تاریخ ہے اللہ اس کو منور کر دے گا صرف 40 دن میں. اور اگر زندگی بھر حلال کھائیں گے تو اللہ کتنے انعام کی بارش کرے. 3 چیزوں کے بغیر آپ کو اس دنیا میں اس دنیا میں نجات نہیں مل سکتی. سیدھے راستے پر چلنا، پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارنی پڑے گی. اور مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی ہے تو حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنا. ایک آدمی کو 70 بار زندگی مل جائے اور وہ گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کر لے تو حدیث میں ہے اگر وہ حلال کھاتا تھا چھوڑ دیا، حرام کھانے لگا، حلال کماتا تھا حلال کمانا چھوڑ دیا، حرام کمانے لگا، 70 مرتبہ بھی گردن کٹا لے رہا ہے، خدا نے خون بہا دے شہادت کا درجہ حاصل کر لے، پھر بھی حرام کا گناہ گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. بھولے سے کسی کی بکری کسی کے گھر میں پہنچ گئی، اس نے چاقو تیز کر کے بسم اللہ پڑھ کر حلال. جب دسترخوان پر گوشت آیا کھانے لگا تو کہتا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بغل کا آدمی بولا یار حرام پر سبحان اللہ پڑھ رہے ہو ایمان چلا جائے. اور یہاں تو تمہارا یہ تماشا ہوگا اور جب محشر میں خدا کے پاس پہنچو گے تو یہ بکری زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی. تو ہنس کر کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ بکری زندہ ہوگی جس کو ذبح کیا ہے. اگر یہ زندہ ہوگی تو یہاں کھا لیتے ہیں، وہاں کان پکڑ کر کے مالک کو حوالے کرتے ہیں. گھپلا گھوٹالا کر کے یہ پیسہ کماتا ہے، گھپلا گھوٹالا کر کے یہ پیسہ کماتا ہے، بھوکے پڑوسیوں کو یہ تکبر دکھاتا ہے، مال حرام بچوں کو لا کر کھلاتا ہے، اور دونوں وقت شان سے چولہا جلاتا ہے. یعنی حرام دانا بھی جلپان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا. حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی سے ساتھ نکل جائے گا. سماج میں کیا ہو رہا ہے، نکاح کتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آبرو الگ جا رہی ہے، ایمان الگ جا رہا ہے. نکاح مہنگا ہو گیا، نکاح کو تجارت بنا دیا. کیسے؟ دعوت کی 3 قسمیں، دسترخوان بچھایا، کھانا لا کر کے رکھا، مہمان کھانے لگا، میزبان غائب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دعوت اشراف. بہت اچھی دعوت. کھانا لا کر کے رکھو مہمان کے سامنے، مہمان کھانے لگا، طبیعت سے جو مرضی ہے وہ کھا رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو دعوت اشراف کہتے ہیں. بہت اچھی دعوت. دوسرا طریقہ دعوت کا ہے، کھانا لے کر کے آئے دسترخوان پر رکھ دیا، مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں، مہمان کو کھلا رہے ہیں، اس کو دعوت عرب کہتے ہیں. عرب میں ایسے ہی دعوت، یہ بھی بہت اچھی دعوت. ایک تیسرا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے اور شادی میں زیادہ کہ جہاں بارات کو کھانا کھلایا جا رہا وہاں CCTV کیمرہ لگا کر کے رکھا. کھانا تو لگا رہے ہیں اور دور میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے کون کتنا کھا رہا ہے، کتنی رفتار سے کھا رہا ہے. اور جب دیر ہو رہی ہے تو سوچ رہے ہیں اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ، یہ دوزخ بھرے گا کب. تو لکھا ہے کہ اس کو دعوت کلاب کہتے ہیں. یہ کتے کی دعوت کہ سامنے آپ کھانا کھا رہے ہو، بیٹھ کر کے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ بچے گا تو کھائیں گے. تو لکھا کہ اس دعوت کا نام ہے دعوت کلاب.
اب ٹوپی اور داڑھی لگا کر کے شادی کی دعوت میں بیٹھنے والے فیصلہ کیجئے کہ انسان کی صف میں ہیں یا حیوان کی صف میں. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چل جائے گا. جلسے میں تقریر ہو رہی تھی، عرب کے عالم آئے ہوئے تھے، شیخ ابو الفتح آئے ہوئے تھے. شیخ عبد الفتح آئے ہوئے تھے. ایک بوڑھا بیچ مجمع سے نکل کر کے آیا، ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری بیٹی کا رشتہ. ارے اللہ کا بندہ جلسے میں بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کراتا ہو، شرم نہیں آتی؟ کہ حضور شرم کی بات نہیں ہے، بیٹی کا رشتہ اس ہندوستان میں یہ عرب نہیں ہے. عرب میں رشتہ لوگ بیٹی والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور یہاں بیٹا والے اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ بیٹی والے کو رشتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. حضور آپ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے رشتہ آ جائے. اس عالم دین نے کہا یہ ہندوستان ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، بیٹی پیدا کرنا جرم نہیں ہے. جس کی سزا تم بیٹے والے کو دے رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو. نکاح کتنا آسان ہے، آپ کو سن کر کہہ رہے تھے. جب نکاح آسان تھا تو ایمان بھی بچا ہوا تھا، آبرو بھی بچی ہوتی. آج 3-3 لاکھ لڑکیاں بھاگ گئی ہیں مسلمانوں کی. آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، صرف نکاح کو مہنگا کرنے کے نتیجے میں تجارت کرنے کے نتیجے. نکاح کتنا آسان تھا تو لکھا کہ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہوتا ہے. نکاح اتنا آسان ہے، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح اتنا آسان ہے، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے. 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا لڑکی کو قبول کر لے، لڑکی لڑکا کو قبول کر لے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا نکاح. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نکاح کو آسان کریں گے اور بار بار نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. حال نہ پوچھے درد نہ باتیں اس جنگل کے لوگ، اپنا اپنا سکھ ہے سب کا، اپنا اپنا سو. کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا گئے، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا گئے، گرتوں کو لیتا باہر سے چپ چپ لگتا ہے، اندر ہے کوہرا. باہر سے چپ چپ لگتا ہے، اندر ہے کوہرا. دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن چھٹک رہے انسان. اپنی بیٹی چھوڑ کے آئے، اپنی بیٹی چھوڑ کے آئے، کون کسی کے کام. باہر سے چپ چپ لگتا ہے، اندر ہے کوہرا. باہر سے چپ چپ لگتا ہے، اندر ہے کوہرا. جوانوں کے حوالے سے پیغام آدھا سے زیادہ جلسہ میرا نکل گیا. آپ نے محبت میں ایسا سنا ہے کہ ہم کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. اس محبت کو اللہ سلامت رکھے. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ آپ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ اڑیسہ سرکار ہے. اس سرکار میں شراب پر لائسنس ملتا ہے، لیکن آپ اس بھول میں مت رہیے گا کہ 100 مرتبہ بھی لائسنس مل جائے شراب کے اوپر، اور اڑیسہ سرکار شراب پر لائسنس آپ کو 100 مرتبہ بھی دے دے، شراب کے حلال ہونے کی بات تو دور کی ہے، ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو سرکاروں کی سرکار بیٹھی ہوئی ہے، اس سرکار نے اس کے ایک ایک قطرے کو حرام قرار دیا ہے. یہ حلال ہو نہیں سکتی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ شراب کو تحفے میں دے سکتے ہیں؟ کہا شراب پینا جیسے حرام، تحفے میں دینا حرام. ایک صحابی آئے کہ مجھ کو دمہ ہے، کھونکی ہے، جب میں دارو پی لیتا ہوں میرا دمہ ختم ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، دارو بیماری ہے، علاج نہیں ہے، اس سے بیماری بڑھے گی، علاج نہیں ہو سکتا. ایک نے کہا کہ نمک ڈال دیتے ہیں تو سالن بن جاتا ہے، نشہ ختم ہو جاتا ہے، شربت بن جاتا ہے، شراب شربت بن جاتی ہے، نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے شراب پینا حرام، اسی طرح نمک ڈال کر کے سالن بنانا حرام. ایک جوان آیا کہ پتھر توڑتا، تھک جاتا، جب دارو پیتا ہوں تھکاوٹ دور ہو جاتی. آپ نے فرمایا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دارو پینا حرام.
ایک جوان آیا کہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، جب دارو پی لیتا ہوں ٹھنڈک دور ہو جاتی ہے، وہاں آپ نے فرمایا ٹھنڈک دور کرنا بھی دارو سے حرام۔ تو جوان بولا میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ کہ اگر تمہاری قوم نہیں مانتی ہے تو میان سے تلوار نکالو، جو مانتے اس کو چھوڑ دو، جو نہیں مانتے اس کے سر کا تن سے گزار دو۔ MJ میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ فالو کریں، مضبوط بنائیں۔